بتائیے ذرا، ایک خرابی اگر کسی گاڑی میں ہے تو 5 منٹ اس کے ٹریٹمنٹ کے لگتا ہے، اور اگر پوری گاڑی خراب ہے تو بتائیے کتنا وقت لگے گا؟ بھائی 1 ہفتے کے بعد وہ بنا کے دیتا ہوں، بولتا ہے کہ نہیں؟ یہ کتنے گناہ ہمارے ہیں، کتنی غلطیاں ہماری ہیں، لمبے لمبے قیام کے ذریعے کیا ہمارے اس گاڑی جو یہ گاڑی کیسی گاڑی ہے، اس کی رفتار کتنی ہے، نہ اس میں کنٹرول ہے، نہ اس میں وہ جو الیکٹرانک گاڑی ہے یا میکینک کی گاڑی، اس میں تو ہم بریک لگاتے، اس میں ذرا بھی بریک نہیں ہے۔ اس گاڑی کو صحیح کرنے کے لیے ذرا قیام لمبا کرنے تیار نہیں ہے ہم۔ برادران اسلام، بزرگان دین، نوجوان دوستوں، عزیز پیارے بچوں، ماں اور بہنوں، آئیے مختصر سی حمد و ثنا و درود و سلام کے بعد میں آپ کے سامنے خطبۃ الجمعہ کے موضوع کی وضاحت کی طرف آ رہا ہوں۔ آج میں نے جو موضوع منتخب کیا ہے، رمضان کا آخری عشرہ کیسا گزارے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا فضل و احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو قریب کرنے کے لیے بعض دنوں کو مقرر کیا جو افضل دن ہے، بعض راتوں کو مقرر کیا جو افضل راتیں ہیں، بعض اوقات کو مقرر کیا جو افضل اوقات ہیں، بعض ایسی چیزوں کو مقرر کیا جو افضل چیزیں ہیں۔ انسان اگر ان چیزوں کا، ان اوقات کا، دنوں اور راتوں کا خیال کرتے ہوئے اللہ کی عبادت کرتا ہے تو اللہ کے بہت قریب ہوتا ہے۔ انہی میں سے یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ رمضان المبارک کے مہینے میں سے رمضان المبارک کے مہینے کا آخری عشرہ ہے۔ یہ عشرہ یوں سمجھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی خاص رحمت کے لیے مقرر فرمایا ہے۔ یہ عشرہ یوں سمجھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کی خاص مغفرت کے لیے مقرر فرمایا ہے۔ یہ عشرہ یوں سمجھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے خاص جہنم سے نجات کا ذریعہ مقرر فرمایا۔ اس عشرے کے اندر انسان اگر خوب اللہ کی عبادت کرتا ہے تو اس کی دنیا بھی بنتی ہے، آخرت بھی بنتی ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ آخری عشرہ ہم کیسے گزاریں؟ عام طور پر ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ آخری عشرہ جب شروع ہوتا ہے تو بازار اور مارکیٹ سجنے لگتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، آخری عشرے میں میرے زیادہ قریب ہو جاؤ۔ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم مارکیٹ کے قریب ہوتی ہے، بازاروں کے قریب ہوتی ہے۔ کیا یہ آخری عشرے کی تیاری ہے جو ہم اور آپ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں؟ پتہ چلا یہ آخری عشرے کی تیاری نہیں ہے، یہ عید کی تیاری ہے، اور عید کی خوشی حاصل کرنے کے لیے مارکیٹوں کے ہم اور آپ، مرد ہو یا عورت، چکر لگاتے ہیں عید کی خوشی حاصل کرنے کے لیے۔ اور عید کی خوشی کسے ملتی ہے؟ آخری عشرے میں خوب عبادت کرنے والے کو ملتی ہے۔ ہم اللہ کے پیغمبر سے پوچھتے ہیں، ان کے عمل سے پوچھتے ہیں، ان کی زندگی سے پوچھتے ہیں کہ ہم اور آپ کے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کا آخری عشرہ کیسا گزارتے تھے، تاکہ ہم بھی ان کی طرح اس آخری عشرے کو گزارنے کی کوشش کریں۔ جب ہم حدیث کو دیکھتے ہیں تو اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشرہ شد مئزرہ واحیا لیلہ وایقظ اہلہ، رواہ البخاری۔ صحیح بخاری کی یہ روایت ہے۔ اماں عائشہ کہتی ہیں کہ جب رمضان المبارک کا آخری عشرہ آتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کرنے کے لیے اپنی کمر کو کس لیتے تھے اور اس کی راتوں کو جاگتے تھے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے۔ پتہ چلا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک نکتے کی بات پیش کرو، رمضان ہو یا غیر رمضان،
اتنی عبادت کرتے تھے، صحابہ کرام کو بھی بتاتے تھے۔ صحیح بخاری کی حدیث روشنی کے طور پر پیش ہے، کہتے تھے میں تم میں سب سے زیادہ اللہ کی عبادت کرنے والا ہوں، تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، تم میں سب سے زیادہ اللہ کو جاننے والا ہوں۔ وہ پیغمبر جب رمضان کا مہینہ آتا خوب اللہ کی عبادت شروع کر دیتے تھے، لیکن جب رمضان المبارک کا آخری عشرہ آتا، اماں عائشہ کہتی ہیں کہ اپنی کمر کس لیتے تھے۔ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم شروع کے 2 عشرے عبادت کے معاملے میں سستی کرتے تھے، کچھ کمزوری دکھاتے تھے؟ نہیں، وہ تو پیغمبر ہیں، وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرر کردہ برگزیدہ بندے ہیں، وہ کبھی سستی نہیں کرتے۔ جو بندہ کبھی سستی نہیں کرتا وہ بندہ آخری عشرے میں کمر کس لیتا ہے، مطلب یہ ہے لمحے لمحے میں اللہ کی عبادت جاری ہے، سیکنڈ سیکنڈ کے اندر اللہ کی عبادت جاری ہے۔ یہ آخری عشرہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعاموں میں ایک خاص انعام ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم عشرے میں خوب عبادت کریں۔ ہم نے نمازوں کی پابندی کی ہے، ہم نے روزے کی پابندی کی ہے، روزے کے آداب کی پابندی کی ہے، تلاوت کی پابندی کی ہے، ذکر کی پابندی کی ہے اور نوافل کی پابندی کی ہے۔ جتنی بھی ہم نے عبادتوں کی پابندی رمضان کے یہ 20 روزوں میں کی ہے، جو کہ اب 20واں چالو ہے، آخری عشرے میں اس عبادت کے مقابلے میں زیادہ عبادت کرنا چاہیے، کمر کس لینا چاہیے۔ یہ نہیں کہ فلاں جگہ سے یہ لائیں گے، فلاں جگہ سے وہ لائیں گے، فلاں وقت یہ عبادت کریں گے، فلاں وقت یہ عبادت کریں۔ کیوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسی عبادت کرتے تھے۔ جہاں تک آخری عشرے کی عبادتوں کا سوال ہے تو بعض عبادتیں ہیں آخری عشرے میں کرنے کی جو انسان کو بہت اونچائی تک پہنچا دیتی ہے۔ ان میں سب سے پہلی عبادت جو ہے وہ اعتکاف کی عبادت ہے۔ اعتکاف کا معنی کیا ہے؟ اعتکاف کہتے ہیں کہ ایک ایسی جگہ جہاں پر کوئی رکاوٹ نہ ہو، ڈسٹرب نہ ہو، اس کو مقرر کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف مکمل دھیان لگا دینا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف مکمل خیال ظاہر کر دینا اور ساری چیزوں سے کٹ جانا، اسے کہتے ہیں اعتکاف۔ موسیٰ علیہ السلام جب مصر سے بنی اسرائیل کو لے کر نکلے تو راستے میں ایک قوم ملی، اس قوم کے لوگ ایک درخت کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، بس جس طریقے سے مجاور بیٹھتا ہے قبر کے بعد ویسے ہی بیٹھے ہوئے تھے، نہ ان کو گاؤں سے کچھ مطلب ہے، نہ ان کو کسی کام سے کچھ مطلب، ایک ہی جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں، صرف ایک جگہ، اور بس وہاں کچھ جپ رہے ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے وہ درخت ہی ان کا کرتا دھرتا ہوگا میرے خیال سے، تو کہنے لگے اے موسیٰ جس طریقے سے یعکفون کے الفاظ ہیں وہاں پر قرآن مجید میں، یعکفون یہ شروع ہی میں ہے، حافظ صاحب نے تلاوت کر دی ہے تراویح کی نماز میں۔ کہنے لگے موسیٰ جس طریقے سے یہ اعتکاف کر رہے ہیں اسی طریقے سے ہمارے لیے بھی کوئی ایک ایسا اعتکاف کا ذریعہ مقرر کرو تاکہ ہم بھی ایسے درخت کے پاس بیٹھ کر اللہ کی عبادت کرے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ارے نادانو، شرک سے بچو، اتنے ظالم بادشاہ سے اللہ نے تم کو بچایا ہے، پھر تم اسی کی طرف جا رہے ہو۔ اعتکاف کسے کہتے ہیں؟ ایک جگہ مقرر کر کے اسی جگہ بیٹھنا اور خوب اللہ کی عبادت کرنا۔ میں یہ اعتکاف کا معنی و مطلب بتا رہا ہوں، اگر کوئی اعتکاف کر رہے ہوں گے تو مسئلہ بھی سمجھ جانا کہ اعتکاف کیا ہے۔ اب ہمارے اعتکاف کرنے والوں کو دیکھیے، کسی کا مذاق تو نہیں اڑانا چاہیے، اور میں تو الحمدللہ اس میں بہت مستعد رہتا ہوں، خاص خیال کرتا ہوں کہ کسی کی دل آزاری نہ ہو، لیکن جب میں دیکھتا ہوں ہمارا معتکف 1 منٹ میں یہ کونے میں ہے تو دوسرے منٹ میں ہوا ہے، تیسرے منٹ میں ادھر، چوتھے منٹ میں ہوا ہے، یہ کون سا اعتکاف؟ اعتکاف ہے کہ طواف نہیں ہے؟ اعتکاف کہتے ہیں ایک ہی جگہ کو مقرر کرنا اور خوب اللہ کی عبادت کرنا۔ اور پتہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ اعتکاف کیا ہے۔ اما عائشہ کہتی ہے رضی اللہ تعالی عنہا کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعتکف العشر الاواخر من رمضان حتی توفاہ اللہ تعالی ثم اعتکف ازواجہ من بعدہ۔ کہتی ہے اما عائشہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی اعتکاف کیا ہے۔ کب؟ رمضان کے آخری عشرے میں، جب تک اللہ نے آپ کو اٹھایا نہیں تب تک برابر وہ اعتکاف کیا کرتے تھے۔ اتنا ہی نہیں،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ازواج مطہرات بھی اعتکاف کرتی تھی، اور آپ کے انتقال کے بعد ازواج مطہرات نے اعتکاف میں تسلسل کا برتاؤ کیا ہے، یعنی نبی کے گزرنے کے بعد بھی اعتکاف کیا ہے۔ پتہ ہے اعتکاف کی کتنی بڑی اہمیت ہے؟ ہم اور آپ جب اعتکاف کی بات آتی ہے تو بولتے ہیں نہیں بہت مصروفیت ہے وغیرہ وغیرہ، میں بھی بولتا ہوں گا، آپ بھی بولتے ہوں گے، دونوں میں فرق صرف اتنا ہے کہ میں کر رہا ہوں نصیحت، آپ سن رہے ہیں، اور نصیحت سب کے لیے، کرنے والے کے لیے بھی اور سننے والے کے لیے بھی۔ دیکھیے آپ، گھر کا کام یاد آ جاتا ہے، اور وہ سبزی ترکاری یاد آ جاتی ہے، اور وہ مصروفیات یاد آ جاتے ہیں، اور کہتے ہیں بیٹھنا سوچ رہا تھا لیکن یہ سوچ کے آگے بڑا سمندر نظر آتا ہے، اسے پار کر کے کیسا بیٹھنا۔ اللہ کی پناہ، پتہ ہے اعتکاف کی کتنی بڑی اہمیت ہے؟ آپ دیکھیے شریعت میں آتا ہے اگر ایک انسان شرک کی حالت میں اعتکاف کی نظر اس نے مانی، میں ایک جگہ بیٹھ کر خدا کی عبادت، مشرک بھی اللہ کی عبادت کرتا ہے نا، کرتا ہے کہ نہیں؟ ہاں، اللہ کی عبادت کے ساتھ دوسرے کی بھی عبادت کرتا ہے، اس کو مشرک کہتے ہیں۔ مشرک نے اگر نظر مانی شرک کی حالت میں کہ میں ایک جگہ بیٹھ کر اعتکاف کروں گا، خوب اللہ کا نام جپوں گا، لیکن اچانک وہ اسلام قبول کر لیا تو پیچھے کا سب صاف ہو گیا نا۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا تھا؟ الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام لانے سے پہلے کے تمام چیزوں کو مٹا دیتا ہے، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا اعتکاف نہیں مٹتا۔ تم شرک کے حالت میں اعتکاف کی نظر مانے تھے نا، اسلام لانے کے بعد بھی اسے پورا کرو۔ سبحان اللہ، یہ ہے اعتکاف کی اہمیت۔ اور دوسری اہمیت کی جہاں تک بات ہے، ازواج مطہرات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گزرنے کے بعد بھی اعتکاف کو رواں دواں رکھا کرتے تھے۔ جہاں تک اعتکاف کی فضیلت کی بات ہے، فائدے کی بات ہے، اعتکاف کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ سب سے بڑا فائدہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ جو انسان اعتکاف کرتا ہے، اللہ کی طرف سے اس کو رات دن اللہ کے دین کے راستے میں پہرا دینے کا ثواب ملتا ہے۔ رات دن نہ گھر کی فکر، نہ کاروبار کی فکر، نہ دوستوں کی فکر، نہ کسی اور مصروفیت کی فکر، ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف دھیان لگائے ہے نا، تو پھر اللہ کے راستے میں پہرا دینے کا اس کو ثواب ملتا ہے۔ دوسرا فائدہ کیا ہے اعتکاف کا؟ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ آدمی اگر اب جمعہ کی نماز پڑھا، یہاں سے نکل گیا، ہو سکتا ہے عصر کی نماز اس کے ذہن سے نکل جائے، ہو سکتا ہے، لیکن اعتکاف کرنے والا ظہر کی نماز یا جمعہ کی نماز پڑھے گا، اپنے اعتکاف گاہ میں داخل ہوگا، وہ تلاوت کرے گا، دعا کرے گا، ذکر کرے گا، لیکن خیال برابر ہے عصر کی نماز کا وقت ہونے والا ہے، مجھے اس کی پابندی کرنا ہے۔ پھر عصر ختم، مغرب ختم، عشاء ختم، فجر، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے انتظار کا ثواب ملتا ہے۔ اور آپ دل پر ہاتھ رکھ کے بولیے کہ اعتکاف کرنے والا جتنا ایک کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرتا ہے، باہر دنیا میں پھرنے والے کر سکتے؟ خیال ہے بھائی، اسی لیے تو آتے ہیں، لیکن جب اذان ہوتی ہے نا کسی کام میں مشغول ہونے کی، ارے خیال ہی چلا گیا، اچھا ہوا اذان ہوئی، ورنہ اگر اس کی طرف بھی خیال نہیں رہتا تو آج عصر کی نماز چلی جاتی، سوچتا کا نہیں سوچتا۔ لیکن اعتکاف میں دیکھیے 24 گھنٹے ایک کے بعد دوسری نماز، دوسری کے بعد تیسری نماز، اس کے انتظار کا ثواب ملتا ہے، اور اعتکاف کرنے والا ہی آسانی سے اس کا اہتمام کر سکتا ہے۔ تیسرا ثواب کیا ہے؟ تیسرا فائدہ اعتکاف کرنے والے کو یہ ملتا ہے کہ اعتکاف کرنے والا مکمل اپنی توجہ اللہ کی طرف کرتا ہے، مکمل توجہ، ذرا بھی ادھر ادھر نہیں۔ اور توجہ کی جہاں بات آئی، دوسرے فائدے میں نے بتا دیا۔ چوتھا فائدہ دیکھیے اعتکاف کرنے والے کو کیا ملتا ہے؟ رازداری کی عبادت، رازداری کی عبادت۔ ہم ابھی جمعہ کی نماز پڑھ رہے ہیں، میں خطبہ دے رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، مجھے آپ دیکھ رہے ہیں اور میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، ہم نماز پڑھیں گے، سنت پڑھیں گے، دعا کریں گے، تھوڑا ذکر کریں گے، فرض کے بعد کچھ تسبیح پڑھیں گے، سب دکھ رہا کیا نہیں دکھ رہا؟ لیکن اعتکاف گاہ میں جو بندہ عبادت کرتا ہے، چار کپڑے کے اندر جو عبادت کرتا ہے، یا عبادت اسے معلوم ہے یا جس کے لیے وہ کر رہا ہے اسے معلوم ہے، ایسی رازداری کی عبادت اور کہاں نصیب ہوتی ہے بتائیے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں رازداری کی عبادت اگر اللہ کو 2 رکعت نماز بھی پسند آئی، ساری دنیا ادھر ہو جاتی ہے، اللہ وہ رازداری کی 2 رکعت نماز قبول کر کے
اس کو بیش بہا نعمتوں والی جنت میں داخل کر دیتا ہے۔ رازداری کی عبادت، اور یہی وجہ ہے کہ روزہ رازداری والی عبادت ہے۔ کون کب کھا رہے کیا کھا رہے پتہ نہیں چل رہا، صرف اللہ کو معلوم ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا یہ بھی عبادت، نماز بھی عبادت، حج بھی عبادت، قربانی بھی عبادت، لیکن اس میں رازداری اتنی زیادہ ہے، اسی لیے اس کا بدلہ صرف میں دوں گا۔ سبحان اللہ۔ پتہ کیا چلا؟ اعتکاف کے اندر انسان کو رازداری کی عبادت نصیب ہوتی ہے۔ اتنا ہی نہیں، ایک اور فائدہ دیکھیے اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب بندہ اعتکاف کرتا ہے، ظاہر سی بات ہے اس کو پہلے کے گناہ یاد آ جاتے ہیں یا غلطیاں یاد آ جاتی ہیں، تو وہ اللہ سے گڑ گڑا کر دعا کرتا ہے۔ کوئی مصروفیت نہیں ہے، کوئی کام نہیں ہے، کوئی تکلیف نہیں ہے، بس اللہ سے گڑ گڑا کر دعا کرتا ہے۔ اور 10 دن کا اعتکاف یا جتنے دن کا بھی بیٹھ رہا ہے، اعتکاف کرنے کے جب وہ اعتکاف سے فارغ ہوتا ہے، بالکل گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ اعتکاف کا ہی ذکر زیادہ ہو رہا ہے۔ انشاءاللہ کوشش کرے کہ اعتکاف 10 دن کا نہیں 9 دن کا بیٹھے، 9 دن کا نہیں 8 7 6 4 5 3 2 1 کریں گے انشاءاللہ۔ کرنے کی ضرورت ہے۔ میں نے کل رات میں بھی بات کی ہمارے دوستوں سے کہ میں بتاؤں گا ایک دن کا بیٹھو، 24 گھنٹے بھی اگر کوئی اپنے گھر سے دور نہیں رہ سکتا تو پھر وہ اللہ کے راستے میں کیا قربانی دے سکتا ہے؟ ایک دن کا بھی اگر بیٹھے گا انسان، 24 گھنٹے بہت ہے اس کو اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کے لیے، اپنی مغفرت کروانے کے لیے، اپنی بخشش کروانے کے لیے، اپنے نصیب میں جنت نکلوانے کے لیے بہت کافی ہے۔ اتنا ہی نہیں، ایک اور فائدہ دیکھیے اعتکاف کا کیا ہے۔ اگر کوئی انسان اعتکاف کرتا ہے تو اللہ کے نہایت قریب ہوتا ہے۔ کیوں ایسا؟ جتنا انسان دنیا میں مگن اتنا اللہ سے دور، جتنا انسان دنیا سے دور ہوتا ہے اتنا اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ اور اعتکاف میں تو پوری دنیا سے کٹ جاتا ہے انسان، یہاں تک کہ مسجد میں اگر کوئی آئے تو اسے بھی بات نہیں کرتا ہے، اپنا پہچان والا تو بھی بات نہیں کرتا ہے، نیچے سر کر کے چلا جاتا ہے۔ اگر اصلی معتکف ہے تو ایسا ہی کرے گا، اور اگر اعتکاف کا اس کو کوئی طریقہ نہیں معلوم ہے تو ہم نے بھی دیکھے ہیں اعتکاف کرنے والوں کو پتہ نہیں اعتکاف کر رہے ہیں یا دنیا سے کٹ کر 10 دن ذرا یہاں آرام کرنے آئے ہیں کہ چلو بھائی ذرا طرفہ تماشا چھوڑیں گے، بہت تکلیف آئیں دنیا میں، بہت خون پسینہ ہے۔ اعتکاف اگر کوئی صحیح معنی میں کرتا ہے اللہ کے نہایت قریب ہوتا ہے، تو کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ سنیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گزرنے کے بعد آپ کی ازواج نے اعتکاف کیا ہے۔ ایک اور عمل اس آخری عشرے میں ہوتا ہے، وہ ہے لیلۃ القدر کی عبادت۔ اور لیلۃ القدر کی عبادت کی فضیلت کتنی ہے جانتے ہیں آپ؟ سب جانتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر ہمیں اتنی پسند ہے کہ ہم نے اسی رات میں دنیا کی ہدایت کی کتاب کو نازل کیا ہے۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم کو کیا معلوم یہ قدر والی رات کی قدر کیا ہے؟ سبحان اللہ، یہ میرا ترجمہ ہے۔ قدر والی رات کی قدر کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اس رات کا مقام یہ ہے کوئی اگر اس رات کو چھوڑ کر 1000 مہینے مسلسل عبادت کرے، 24 گھنٹے ہر مہینہ 1000 مہینے، تو اس ایک رات کی عبادت کے ثواب کو وہ نہیں پہنچ سکتا ہے۔ میں نے ٹیلی کیا تو پتا چلا، سب جانتے ہیں تقریباً 80 سال سے بھی زیادہ عبادت کا ثواب اس ایک رات میں عبادت کرنے کا ملتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ عبادت ایسی افضل عبادت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس رات میں خوب عبادت کرتے تھے، ہمیں بھی کرنا چاہیے۔ گپ شپ کے لیے تو ساری زندگی پڑی ہے، میٹنگز کے لیے تو ساری زندگی پڑی ہے، سوال جواب کے لیے بھی ساری زندگی پڑی ہے۔ تو یہ لیلۃ القدر کی جو عبادت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا زیادہ اس میں مستعد ہوا کرتے تھے، ساری رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوتے نہیں تھے۔ کرنا کیا ہے بھائی اس رات میں عبادت؟ کیا کرنا ہے؟ 2 گھنٹے کا بیان کرنا، 1 گھنٹے کے سوال جواب رکھنا، اور باقی کا پھر 1 آدھا گھنٹہ ہوتا ہے نا، چائے پانی، پھر بسکٹ، پھر کچھ مٹھائیاں وغیرہ آتی ہیں۔ عبادت کر کر کے تھک گئے ہوں گے، سوچ کر ہمارے ذمہ دار کرتے ہوں گے، لیکن ان کو کیا معلوم یہ عبادت کرتے کرتے کہاں تھکے، بات چیت کرتے ہوئے تھک گئے۔ کیا کرنا ہے؟ لیلۃ القدر کی اہم سے اہم عبادت کون سی ہے جانتے ہیں آپ؟
अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने पूछा, अल्लाह के रसूल अगर मैं लैलतुल क़द्र को पाऊँ तो क्या करूँ? तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, दूसरी इबादतें तो हैं ही, लेकिन इस रात में सबसे ज़्यादा एक दुआ का विर्द करना है, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी। लैलतुल क़द्र शुरू से लेकर आखिर तक, सुबह सादिक तक, ये नहीं कि जरा वक्त मिला तो करेंगे, सहरी करते हुए भी करे, जब तक सुबह की अजान नहीं होती तब तक बराबर ये दुआ का विर्द करते रहें। इसके अलावा याद रखें दूसरी दुआएं भी करते रहें। क्यों? क्योंकि इस रात में अल्लाह तबारक व तआला एक साल के लोगों के तकदीर के फैसले करता है। तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अमर सलामुन हिय हत्ता मतलइल फजर। मिन कुल्लि अमर, एक साल के, एक साल मैं क्या करने वाला हूँ, मेरे नसीब में क्या है, आप क्या करने वाले हैं, आपके नसीब में क्या है। अगर हम इसी रात में अपने तकदीर को बदलने की दुआएं मांगेंगे, अल्लाह मेरे नसीब में अगर तकलीफ है, परेशानी है, मुसीबत है, आजमाइश है, बहुत से इम्तिहानात है, अल्लाह या तो इम्तिहान दूर कर दे या उस इम्तिहान में साबित कदम रहने की तौफीक अता फरमा, तो एक साल अल्लाह हमें मजबूत नहीं करेगा? जरूर करेगा। दुआ गए, तिलावत गए, जिक्र खत्म, नवाफिल खत्म, मीटिंग तो इतने जोरों शोर से होती है गोया कि अल्लाह ने किसी अहम काम के लिए इस रात में लोगों को मीटिंग के लिए बुलाया। नहीं, दुआ करना चाहिए, अल्लाह से इल्तिजा करना चाहिए, और इसके साथ साथ जिक्र भी करना है, तिलावत भी करना है, नवाफिल की पाबंदी भी करना है, इस्तिगफार की दुआ करे। अल्लाह इस्तिगफार मांगता हूँ, मैं तुझसे मगफिरत मांगता, ये इस्तिगफार भी करना चाहिए, दुनिया और आखिरत की भलाई की दुआ, ये सब इस रात में करना है, सब इस रात में करना है। और जहाँ तक लैलतुल क़द्र की एक अहम से अहम इबादत का सवाल है, इसमें भी आप लोगों के दो तीन अहम बातें मैं आपको बताऊं, वो है क़ियामुल लैल, यानी लैलतुल क़द्र की खास इबादत है क़ियामुल लैल। क़ियामुल लैल वैसे आम तौर पर ये 30 रमज़ान में हमेशा पढ़ी जाती है, लेकिन लैलतुल क़द्र में इसका खास एहतमाम किया जाता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन क़ामा रमज़ान ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िरा लहू मा तक़द्दम मिन ज़म्बिह। क़ियामुल लैल का सबसे बड़ा फायदा देखिए, अल्लाह तबारक व तआला जो इंसान सही नीयत से और सवाब की मिलने की उम्मीद के साथ लैलतुल क़द्र में क़ियामुल लैल करता है, अल्लाह उसके पिछले सारे गुनाहों को मुआफ़ कर देता है, सारे गुनाहों को। इससे बड़ी फजीलत और क्या होना है, मैं आपको बताऊँ, लैलतुल क़द्र में क़ियामुल लैल हो या रमज़ान मुबारक के महीने में क़ियामुल लैल हो, जब क़ियामुल लैल की बात आती है तो हम और आप कहते हैं भाई ज़्यादा लंबी नहीं होना, ज़्यादा तवील नहीं होना, पैरा दर्द करते और सर दर्द करता, तकलीफ होती, फला ये होता। मैं आपको बताऊंगा, आपकी गाड़ी का कुछ खराब हो गया है सामान, आप मैकेनिक के पास ले गए और सिर्फ एक नट बोलते हैं ना, छोटा नट, वही निकल गया, लेकिन आप मैकेनिक नहीं है ना, आपको मालूम नहीं पड़ता, मैकेनिक को मालूम पड़ता है। आप बोले कि भाई फला एक खराबी है, 2 मिनट में मैकेनिक चेक करके बोलेगा, 5 मिनट का वक्त लगेगा, सिर्फ 5 मिनट रुको। और अगर आपकी गाड़ी आगे के चाक से पीछे के चाक तक, दाएं चाक से बाएं चाक तक पूरी कार खराब है और आप उसे ढकेल के ले गए और मैकेनिक के पास बोले कि साहब मेरी गाड़ी खराब हो गई है, जरा इसका ट्रीटमेंट करो, तो मैकेनिक क्या बोले, 5 मिनट रुको, बना कर देता हूँ, यही बोलेगा? क्या बोलेंगे? बोले मेरे कोई मैकेनिक, मेरे एक दोस्त मैकेनिक भी है, अल्लाह उनके कमाई में बरकत दे, इतना दिल उनका कुशादा है अल्हम्दुलिल्लाह, के बाद सिर्फ दिन के निकले के खर्चा करने तैयार हो जाते। बताइए जरा, एक खराबी अगर किसी गाड़ी में है तो 5 मिनट उसके ट्रीटमेंट के लगता है, और अगर पूरी गाड़ी खराब है तो बताइए कितना वक्त लगेगा? भाई 1 हफ्ते के बाद वो बना के देता हूँ, बोलता है क्या नहीं? यानी तुम्हारा काम गया उधर, तुम्हारी मसरूफियत, तुम्हारी सारी चीजें एक तरफ, लेकिन आपको गाड़ी सही करने के लिए 1 हफ्ता खड़ा करना पड़ेगा। तो कितने गुनाह हमारे हैं, कितनी गलतियां हमारी हैं, लंबे क़ियाम के जरिए क्या हम हमारे इस गाड़ी जो ये गाड़ी कैसी गाड़ी है, इसकी रफ्तार कितनी है, ना इसमें कंट्रोल है, ना इसमें वो जो इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी है या मैकेनिक की गाड़ी, उसमें तो हम ब्रेक लगाते, इसमें जरा भी ब्रेक नहीं है। इस गाड़ी को सही करने के लिए जरा क़ियाम लंबा करने तैयार नहीं है हम, पैर सूज जाते हैं,
چکر آنے لگتی ہے، اور میں کیا بتاؤں 30 دن کی تراویح ہے۔ میں شکایت نہیں کر رہا، اگر شکایت ہوئی تو باہر کے لوگوں کی، اپنے میرے بھائی ہیں، بہنیں ہیں، سب میرے محب ہیں، میرے حبیب ہیں، اسی لیے میں کہتا ہوں 50 یا 55 منٹ کی تراویح ہوتی ہے۔ عام دنوں کی بات کر رہا ہوں، ذرا ہٹ کے 2 رکعت تراویح کی نماز ہوئی، پھر اس کے بعد سلام کرنے کے بعد نیچے جا کے اوپر آتے، پتہ نہیں نیچے کیا تھا، اب ادھر تیسری چوتھی رکعت شروع ہوئی، نیچے کیا تھا، نیچے گئے پھر اوپر آئے، پھر وہاں ٹہلنے لگے، پھر پیچھے بیٹھے، کیا کر رہے ہیں ہم؟ یہ ہے قیام اللیل، اس کے ذریعے ہم اپنے گناہوں کو بخشوا رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ بعض لوگ 2 رکعت کے بعد نکل جاتے، بعض لوگ 4 رکعت کے بعد نکل جاتے۔ اللہ کی پناہ، اللہ کے نبی نے فرمایا ہے ایمان اور ثواب کے ملنے کی نیت سے اگر قیام اللیل کوئی کرتا ہے اللہ پچھلے سارے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ اگر تم کہو گے بھائی 1 ہفتہ میں گاڑی نہیں رکا سکتا تمہارے پاس، میں بہت مصروف ہوں، تو میکینک کہے گا میرے پاس اگر 1 ہفتہ نہیں رکا سکتے تو تمہارے گھر کے پاس ہمیشہ جا کر رکاؤ، برابر ہے نا؟ کیسے گناہ ہمارے معاف ہوں گے؟ سفیان الثوری رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے، وہ کیا کرتے تھے، رات میں قیام اللیل جب ہوتا رات میں، تو صبح صادق کے بعد فجر کی نماز کے بعد وہ سر زمین پر ٹیک کر پیر کو ایسا الٹا کر کے دیوار کو ٹیک لگا کے ایسے ورزش کرتے تھے۔ ہم بھی کرتے ہیں نا، صبح ورزش کرتے ہیں، یہ بات الگ ہے، ہم دوسری وجہ سے کرتے ہیں۔ وہ ایسا سر ٹیکتے زمین کو اور پیر اوپر کر کے دیوار کو ٹیک لگا کے ایسا کھڑے ہو جاتے تھے۔ ان سے کسی نے پوچھا کہ بھئی یہ کیا کر رہے ہو تم، کون سی ورزش ہے بتاؤ؟ تو بولتے یہ ورزش وغیرہ تو کچھ نہیں ہے، رات میں میرا قیام لمبا ہو گیا، اتنا لمبا ہو گیا کہ میرا سر سے پکڑ تک پورا جسم کا خون پیروں میں آ گیا، اب وہ پیر سے پھر میں سر تک لانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ، اتنا ہمارے اسلاف قیام اللیل میں لمبائی کرتے تھے، طوالت برتتے تھے۔ سعید بن یزید رحمہ اللہ تابعی ہے، وہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 صحابہ کو قیام اللیل پڑھانے کا حکم دے دیا، ایک ابی بن کعب، دوسرے تمیم داری۔ کہتے ہیں جب یہ صاحب ہمارے کو امامت کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے تو امامت اتنی لمبی ہوتی تھی قیام اللیل کی کہ ہمیں سحری کے وقت کے ختم ہونے کا ڈر پیدا ہوتا تھا، ہم یہاں سے قیام اللیل سے فارغ ہو کر فوراً سحری ہو جاتے تھے، اتنا قیام اللیل، اتنا قیام اللیل۔ اور ہم لیلۃ القدر میں بھی 1 گھنٹے سے زیادہ نہیں کرتے ہوں گے۔ اللہ معاف کرے، مجھے کوئی چیز برداشت نہیں ہوتی اسی لیے بتا رہا ہوں۔ اور اسی طریقے سے عبدالعزیز بن رواد رحمہ اللہ، ہمارے اسلاف ایسے گزرے ہیں، اللہ ان کے جیسا ایمان ہمیں بھی نصیب کرے۔ ان کے لیے جب بستر بچھایا جاتا ان کے گھر والے بچھاتے اور بولتے سو جاؤ، وہ بستر کے بازو میں آ کر بیٹھتے اور اس کے اوپر ایسا ہاتھ پھیرتے اور ہاتھ پھیر کر کہتے اے بستر تو کتنا نرم ہے، کتنا نازک ہے، تجھ پر سوؤں گا تو مجھے کتنی اچھی نیند آئے گی، لیکن اے بستر سن، تو جنت کے بستر کے سامنے کوئی معنی نہیں رکھتا، جنت کے بستر کے نرمی کے سامنے تیری کوئی اوقات نہیں ہے، چل بھاگ یہاں سے۔ وہاں سے اٹھتے اور قیام اللیل میں کھڑے ہو جاتے، صبح تک قیام اللیل کیا کرتے تھے۔ 2-3 مثالیں دے رہا ہوں میں، 10-20 بھی دے سکتا ہوں۔ دیکھیے وقت بھاگ رہا ہے، میں بھی کوشش کرتا ہوں، وہ مجھ سے زیادہ کوشش کرتا ہے، کسی کے لیے رکتا نہیں ہے نا۔ یہ ہے قیام اللیل کی حقیقت، ایسے قیام اللیل ہمیں کرنا چاہیے۔ اللہ اکبر، کریں گے انشاءاللہ۔ قیام اللیل جب تک لمبا نہیں ہوتا، ہمارے گناہوں کی فہرست کتنی لمبی ہے سوچیے ذرا۔ تو قیام اللیل کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ تو دعا کیجئے کہ آخری عشرے میں اللہ جتنی بھی عبادتیں ہیں ہمیں کرنے کے لیے توفیق عطا فرما، چاہے وہ زبان کی عبادت ہو، چاہے وہ مالی عبادت ہو، چاہے وہ قیام اللیل کی شکل میں ہو، اعتکاف کی شکل میں ہو، صدقۃ الفطر کی شکل میں ہو، جس کا ذکر انشاءاللہ آئندہ جمعہ آ سکتا ہے۔ اللہ اس آخری عشرے کو ہمیں یوں ہی گنوانے نہ دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر کوئی انسان یہ لیلۃ القدر کی برکت کو چھوڑ دیتا ہے اللہ اسے ساری برکتوں سے محروم کرتا ہے۔ دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ الہ العالمین ہمیں آخری عشرہ خوب محنت کرنے کی توفیق عطا فرما، خوب عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما، خوب تجھ سے قریب ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ اس رمضان کی عبادت کو قبول کر کے بہت سارے رمضان ہمیں عبادت کرنے کے لیے توفیق عطا فرما۔ اللہ جب تک زندہ رکھ اسی طرح عبادت کی حالت میں زندہ رکھ، جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر فرما، اور مرتے وقت تیرا توحید کا پیارا کلمہ لا الہ الا اللہ ہماری زبان سے جاری فرما۔ آمین۔
آمین ثم آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ المبین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.